بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو جین آسٹن کے ایک انتہائی مشہور اور اہم ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس کی سمری اردو اور ہندی میں سنانے جا رہا ہوں۔ اس سمری کو سننے سے پہلے دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ پرائڈ اینڈ پریجوڈیس جو ہے وہ ایک انتہائی بہترین ناول ہے جب اسے لو اور میرج کے تھیم کے طور پر لیا جائے۔ اس میں لو اور میرج کے کنسیپٹ، آئیڈیاز اور تھیریز بیان کی گئی ہیں، جس میں اس نے اس پورے ناول میں جین آسٹن نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو میرج ہے وہ میٹیریل بینیفٹس یا مادی چیزوں کو یا دولت کی محرکات بنا کر، بنیاد بنا کر اگر قائم کیا جائے میرج کے تعلق کو، تو وہ برقرار نہیں رہ پاتی جتنی دیر تک دو پارٹنرز کے درمیان لو کا ریلیشن شپ نہ ہو۔ یعنی کہ جو میرج ہے اس کے لیے لو کا ہونا بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر مال و دولت کو دیکھ کر اور مال و دولت کی بنیاد پر دو لوگوں کو ایک کیا جائے تو اس سے ان کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتا، اور تعلق رہنے کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے لو۔ تو چلیں یہ ناول جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جین آسٹن کا ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس 28 جنوری 1813 میں پہلی دفعہ یہ جو ہے وہ لکھا گیا اور پبلش کیا گیا۔ 19ویں صدی کا واقعہ ہے کہ انگلینڈ کے ایک گاؤں جس کا نام لانگ بورن تھا، وہاں بینٹ نامی ایک خاندان رہتا تھا جس کا سربراہ مسٹر اور مسز بینٹ تھے۔ ان کے ہاں 5 بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہوتا، اور بچیوں کے نام عمر کے لحاظ سے ہی لکھے ہیں بالترتیب، اور وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بیٹی ہے جین بینٹ، سیکنڈ ایلزابتھ بینٹ، نمبر 3 پر ہے میری بینٹ، 4 کیتھرین بینٹ اور 5 لیڈیا بینٹ۔ جو بینٹ فیملی ہے اس کی مالی حالت بہت خراب تھی، ابتر تھی۔ ماں کو بھی یعنی کہ مسز بینٹ کو وراثت میں کچھ نہیں ملا، اور مسٹر بینٹ کے پاس بھی جائیداد میں کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ صرف بیٹے کو دیا جا سکتا ہے، بیٹی کو نہیں۔ اس لیے اس کی جو تمام اسٹیٹ ہے وہ اس کے کزن کو جائے گی، اور اسی وجہ سے مسٹر اور مسز بینٹ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری بچیاں افلاس کی زندگی بسر کریں گی، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ ان کی 5 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا ہی رشتہ کسی امیر گھرانے کے لڑکے سے ہو جائے تاکہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو سکیں، اور وہ جو امیر لڑکا جس سے ان کی شادی ہوگی، ان کی بیٹی اور ان کے اخراجات کو پورا کرے گا۔ مسز بینٹ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے نیبرہڈ میں یعنی کہ نیدر فیلڈ میں ایک امیر کموارا لڑکا جس کا نام بنگلے ہے آ کر رہ رہا ہے۔ مسز بینٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی کسی ایک بیٹی کی شادی بنگلے سے ہو جائے، اس لیے وہ اپنے خاوند سے کہہ کر بنگلے کو اپنے گھر پر منعقد کی گئی ڈانس پارٹی پر مدعو کرتی ہے، جہاں پر وہ ان کی سب سے بڑی بیٹی جین بینٹ کے ساتھ 2 بار ڈانس کرتا ہے اور اسے بہت پسند کرتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک لو ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے۔ وہیں بنگلے کا ایک دوست جو ہے مسٹر ڈارسی بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو اس سے 2 گنا زیادہ امیر ہوتا ہے، اور بینٹ فیملی کی دوسری بیٹی ایلزابتھ کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ لیکن ڈارسی ایک متکبر اور امیر انسان ہے اور وہ بنگلے سے بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے۔ ایلزابتھ اس تعلق کو بہت انجوائے کرتی ہے اور بڑا خوش ہو کر اپنی دوسری بہنوں کو اپنے ریلیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ بنگلے کی بہن کیرولین جین کو نیدر فیلڈ
میں ڈنر کے لیے مدعو کرتی ہے اور دونوں گھروں کے درمیان تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے اور سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جین اور بنگلے کی انگیجمنٹ ہو جائے، لیکن اچانک بنگلے نیدر فیلڈ کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کب آئے گا۔ یہ سب کچھ جین کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ دوسری طرف الزبتھ بھی ڈارسی کے متکبرانہ رویے کی وجہ سے اسے ڈس لائک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایک دن مسٹر بینٹ کا یعنی کہ اس کے والد کا جو کزن ہے مسٹر کولن، الزبتھ کے ابو مسٹر بینٹ، اس کا کزن مسٹر کولن وہ آتا ہے جس کے پاس ان کی تمام جاگیر جاتی ہے۔ وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے ان کو آ جائے گی، اور وہ الزبتھ کے لیے اپنا رشتہ لے کر آتا ہے اور الزبتھ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ وہ پرپوز کرتا ہے الزبتھ کو اور وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ دوستو یہیں پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ صرف دولت ہی ایک ریلیشن شپ میں اہم چیز نہیں ہوتی۔ لو ریلیشن شپ ایک جو میرج کا ریلیشن شپ ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ لو کا جو ریلیشن ہے، لو جو ہے۔ پھر بینٹ فیملی کی ملاقات جارج وکم سے ہوتی ہے جو آرمی افیسر ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے جو کہ جس خاندان سے ڈارسی کا ہے، یعنی کہ یہ ڈارسی کا رشتہ دار ہے، اور یہ پہلی نظر میں الزبتھ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا جو مین ریلیشن شپ چلتا ہے وہ ان کی سب سے چھوٹی بہن لیڈیا کے ساتھ چلتا ہے۔ جب الزبتھ مسٹر کولن کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو مسٹر کولن الزبتھ کی دوست شارلٹ سے شادی کر لیتا ہے، اور سپرنگ میں الزبتھ ان کے ہاں اپنے ابو کے کزن کے ہاں سیر کے لیے جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ روزنگ پارک چلی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات مسٹر ڈارسی اور اس کے کزن ڈارسی کے کزن فیٹز ولیم سے ہوتی ہے۔ الزبتھ کا خیال تھا کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوری ڈالنے والا اور ان کی منگنی نہ ہونے دینے والا بندہ ڈارسی ہے، لیکن مسٹر ڈارسی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، بلکہ وہ بتاتا ہے کہ اس نے جارج وکم کو لیڈیا سے تعلقات قائم کرنے سے روکا تھا کیونکہ وہ ہمارا ریلیٹیو ہے اور اس کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کئی بار یہ کام کر چکا ہے کہ وہ یعنی کہ کردار کا اچھا نہیں ہے۔ وہیں پر الزبتھ اور ڈارسی کو اطلاع ملتی ہے، مسٹر ڈارسی کو اطلاع ملتی ہے کہ جارج وکم لیڈیا جو کہ الزبتھ کی سب سے چھوٹی بہن ہے کو اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا ہے۔ بعد میں جو جارج وکم ہے وہ لیڈیا سے شادی کر لیتا ہے اور اس شادی کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے اور دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ ناول چلتا ہے آگے تو ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ بنگلے بھی جو کہ نیدر فیلڈ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کب آئے گا، دوبارہ آتا ہے، جین کو پروپوز کرتا ہے، جین بینٹ اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور آخر کار جب تمام مس انڈرسٹینڈنگز کلیئر ہو جاتی ہیں مسٹر ڈارسی اور الزبتھ کے درمیان، تو ان دونوں کی بھی آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں۔ ان کے جو پیرنٹس ہیں، الزبتھ کے جو پیرنٹس ہیں مسٹر اینڈ مسز بینٹ، وہ تھوڑا سا ان کا ریلیشن کو ڈیفیکلٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی آیا کہ پیار کی وجہ سے شادی کر رہی ہے یا کہ
مسٹر ڈارسی کی مال و دولت سے متاثر ہو کر ایسا کر رہی ہے، لیکن جب یہ کلیئر کر دیتی ہے کہ وہ اس سے پیار کی وجہ سے شادی کر رہی ہے، نہ کہ اس کی مال و دولت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے، تو وہ اس کے ماں باپ بھی الزبتھ کے مان جاتے ہیں اور ان دونوں کی شادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح اس ناول کی ہیپی اینڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے اچھے ترتیب سے کریکٹرز کو پیش کر کے، ان کے واقعات کو، حالات کو پیش کر کے جین آسٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا جو میرج اور لو کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا جواب دے کر۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔